رمضان المبارک کے مہینے میں پانی کے استعمال کے ساتھ، جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، گردوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پہ بات ہو چکی ہے. اب وہ مریض جو کہ گردوں کی دائمی بیماری کا شکار ہیں، جس کو CKD کہتے ہیں، جن کے گردے شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے گردوں کی دائمی بیماری کا شکار جو مریض ہوتے ہیں، ان کو تو پہلے ہی پانی کے ہم کم احتیاط کا بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی باڈی کے اوپر کوئی اتنا اس کا اثر نہیں ہے. تو ان کو فاسٹنگ میں پانی پہلے ہی ہم نے لینا ہی نہیں ہوتا. بالکل ایک طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. مگر غذائیت کی کمی کا اگر وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ یہ ان کے اوپر تھوڑا سا منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ ہی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں عموماً ہم کہتے ہیں کہ کریٹینین، اپنا یوریا کا لیول جو ہے یہ لازمی چیک کروائیں. اپنی باڈی میں نمکیات کو لازمی پہلے چیک کروائیں. اس کے اکارڈنگلی پھر فیصلہ کریں کہ وہ روزہ جو ہے اتنا، چونکہ دن کے اوقات ہیں اور عموماً آج کل تو موسم تھوڑا گرم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے کہیں زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے یا زیادہ غذائیت کی کمی کا شکار ہو کے وہ بالکل نکاحت کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے ہمیشہ اپنے ٹیسٹ پہلے جو بیسک ہیں یہ والے، اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو روزے کا جو عمل ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. یا بلڈ پریشر کے عارضے والے وہ مریض جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، یا جن کو ادویات ایک اسٹرکٹ ٹائم کے اکارڈنگلی لینی پڑتی ہے، یا اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ، جس طرح اکثر لوگ اپنے نیفرولوجسٹ کے ساتھ پاس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے مشورے کے ساتھ اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کر کے اگر وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے روزہ جو ہے رکھ سکتے ہیں. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہی ہے. اگر ان کی شوگر کنٹرول میں ہے اور وہ فاسٹنگ کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ان میں شوگر کم ہونے کا، لو ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک طرح سے بہت زیادہ فائدہ مند فاسٹنگ ثابت ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم ان کا شوگر کا کنٹرول آگے جا کے بہت بہتر ہو سکتا ہے. ایک تو وزن میں کمی، اور اوپر سے کھانے پینے میں احتیاط، اور فاسٹنگ کے ساتھ باڈی کا جو بیلنس ہے بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے. تو ان میں بھی اپنے معالج کے مشورے کے بعد شوگر کے کنٹرول کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے میں کوئی عار نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ڈائلسس کے مریضوں کی. ڈائلسس کے مریض تو ہماری کنٹری میں تو بہت زیادہ اس کا اسٹگما بنا ہوا ہے کہ جو بالکل ہی مریض ویک ہوتے ہیں، نکاحت کا شکار رہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے. مگر باہر کی کنٹریز میں بھی، ایون ہمارے ہاں بھی جو لوگ مریض ریگولر ڈائلسس کے اوپر ہیں وہ بہت اچھی صحت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایون اپنی جاب سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر. تو وہ لوگ اکثر آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں روزے کے بارے میں. تو ان کا ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کی باڈی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جس طرح کے بہت سارے مریض ریگولر اپنا ہیلتھ چیک اپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی لیبس ٹھیک آ رہی ہیں، ڈائلسس کے اوپر ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اور کھانے پینے میں زیادہ لانگ ٹرم بریک کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح اکثر ڈائلسس کے مریضوں کو اکثر کو بہت کہا جاتا ہے، یا ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کے لیے لینا پڑتا ہے، تو ان کے جو کہ مسل ویک ہو چکے ہوتے ہیں، نکاحت کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنے اوپر کوئی جبر نہ کریں یا روزے میں ان کی حالت زیادہ خراب ہو جائے. وہ اپنی باڈی کی ٹالریبلٹی دیکھ کے اس کے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں. باقی اسلام میں، ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈبیٹس ہیں. کسی بھی جو اسکالرز ہیں ان سے آپ رائے لے کے اس کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں. بیمار جو مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر تو واقعی ان کے اوپر کافی زیادہ ریلیکسیشن اس معاملے میں دی گئی ہوتی ہے. تو ڈائلسس کے مریض اپنی باڈی کی ٹالریبلٹی اور اپنی برداشت کے مطابق روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو مریض ہیں یہ اپنے پراپر ٹیسٹنگ کے ساتھ، بلڈ پریشر کے کنٹرول کے ساتھ، اپنا یوریا کریٹینین چیک کر کے روزے کے جو اوقات میں اپنے فاسٹنگ کو بالکل اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے.